اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور دیگر جو یہاں اسٹاف موجود ہے، آپ سب کو جو ہے السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ سال 2023 اور 24 کا بجٹ صوبائی اسمبلی کا آج جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نے پاس کر لیا ہے، اور یہ روایت رہی ہے کہ یقیناً حکومت کے لیے یہ کامیابی تصور کی جاتی ہے جب وہ کوئی بھی بجٹ پاس کر رہی ہوتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بحیثیت میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے 21 اراکین ہیں، اور 21 میں سے 19 اراکین نے اس اسمبلی میں اپنی بجٹ تجاویز اپنے اسپیچ کی صورت میں اس بجٹ کے سیشن میں دی، اور اس سے پہلے جو پری بجٹ اس کا جو سیشن ہوا تھا اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بالعموم پورے سندھ اور بالخصوص شہری سندھ کے جو تجاویز ہیں، جو مسائل ہیں اس شہروں کو، جو ہمارے شہری علاقوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس میں MQM پاکستان نے کہ تمام MPs نے اپنی بھرپور نمائندگی پری بجٹ میں اور پھر پوسٹ بجٹ اور بجٹ کے دوران بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھا۔ جتنے بھی بنیادی مسائل اس شہری سندھ کو لے کر ہیں، کوشش یہ کی گئی کہ روایتی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ شہری سندھ کے ساتھ جو ہونے والے جو مسائل ہیں جس سے نبرد آزما ہے شہری سندھ کی عوام، چاہے وہ روڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، انفراسٹرکچر خراب ہے، صحت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تعلیم کا معیار یا تعلیم میں جو یہاں پہ اسکولوں کا حال ہے، یہ وہ سارے بنیادی مسائل ہیں۔ ان سارے مسائل کو ہم نے جو ہے وہ اس سندھ اسمبلی کے بجٹ کی جو تقاریر تھی اس میں ہم نے کور کیا ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ مسائل، اس کے علاوہ جو شہری سندھ اور خاص کر میں شہر کراچی کی اگر بات کروں تو بجلی کا جو مسئلہ ہے، جو کے الیکٹرک کو لے کر جو مسائل جنم لیے بیٹھے ہیں اس شہر کے ساتھ، جو کے الیکٹرک نے ظلم رواں رکھا ہوا ہے شہریوں کے ساتھ کہ جس میں زائد بلنگ کرتے ہیں، بجلی دیتے نہیں ہیں، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھا دیا ہے اس گرمی کے موسم میں۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ ایشوز جو کہ کہنے کو تو وفاق سے پرٹین کرتے ہیں، مگر چونکہ اس صوبے میں اس شہر کا مسئلہ ہے تو ہم نے وہ ایشوز بھی جس میں بجلی کا مسئلہ ہو، جس میں گیس کا مسئلہ ہو، گیس کی لوڈ شیڈنگ ایک انوکھا کام ہو رہا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی جو ہے وہ گیس جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان کی پوری جب سے یہ جو یہاں پہ گیس کی فراہمی دی جا رہی ہے شہری علاقوں میں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے شہری سندھ کا مقدمہ ہم نے اس اسمبلی کے فلور پہ جو ہے وہ لڑا، اور آج آپ کے سامنے یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ وہ باتیں یا وہ چیزیں جو ہم نے اسمبلی کے فلور پر کہی ہیں وہ آج آپ کے توسط سے، آپ میڈیا حضرات کے توسط سے، آپ کے چینلز کے توسط سے یہ عام عوام کو بھی یہ پہنچے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مزید مضبوطی کے ساتھ مزید متحرک ہو کر شہری سندھ کا اپنا مقدمہ اقتدار کے ایوانوں میں لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتے رہے گی۔ یہ دو بنیادی باتیں تھیں جس کے لیے آپ لوگوں کو تمام ساتھیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ خاص کر حیدرآباد کے لیے ہمارے راشد خلجی بھائی یہاں موجود ہیں، حیدرآباد کے لیے وہ بات کریں گے، اور پھر کنکلوڈنگ بات جو ہے محمد حسین بھائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ علی خورشیدی بھائی نے بتایا کہ اس بجٹ کے اندر MQM نے ایک متحرک کردار ادا کیا، تو اس حوالے سے بالخصوص حیدرآباد کے جو مسائل تھے انہیں ہمارے اراکین اسمبلی نے فلور پہ بھی اٹھایا، بالخصوص حیدرآباد جو اس وقت سیوریج واٹر سپلائی اور بالخصوص جو پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی اس کے بعد جو شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا، اور اس کے لیے CM صاحب نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اسپیشل گرانٹ فنڈ دیے جائیں گے۔ اس کی ہم نے نشاندہی کی کیونکہ ابھی تک حیدرآباد اپنے اس تمام تر مسائل سے باہر نہیں نکل کے آیا ہے۔ حکومت نے وعدے بے پناہ کیے لیکن اس کے حوالے سے ہمیں پراپر فنڈنگ نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایک طویل عرصے سے زیر بحث ہے اور ہم ہر دفعہ فلور پہ اٹھاتے رہے ہیں۔ حیدرآباد سائٹ کا مسئلہ ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اور پچھلے 10 سال سے حیدرآباد کے صنعت اور تاجروں نے جو سائٹ ایکسٹینشن پلان تھا اس کے حوالے سے سرکار کی جو فیس تھی وہ ادا کی تھی، لیکن ابھی تک انہیں زمین نہیں دی گئی، جس کی بنا پہ جو حیدرآباد میں جو جابس کے مسائل ہیں، ویسے حیدرآباد جیسے شہر میں جاب کے بہت مسائل ہیں،
لیکن اس کے ہونے سے کچھ ہمیں توقع تھی کہ شہر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، وہ بھی ابھی تک سندھ حکومت کی جو سست روی ہے یا ریڈ ٹیپ ہے اس کی بنا کے اوپر نہیں ہو سکے. اس چیز کو ہم نے فلور پہ اٹھایا. ساتھ کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جہاں بہت زیادہ دباؤ ہے دیہی سندھ سے آنے والے ڈسٹرکٹ کا، اس حوالے سے ہم نے اس سسٹم کو مزید اپ گریڈ کرنے. حیدرآباد کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں جو کافی عرصے سے نئے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پرائمری سیکنڈری اور کالج لیول پہ نہیں دیے گئے، اس کے لیے ہم نے اس بجٹ میں بات کی اور سی ایم صاحب سے استدعا کی کہ حیدرآباد کے اندر نئے تعلیمی اداروں کا اجرا کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ حیدرآباد کا سسٹم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ وہاں جو سسٹم چل رہا ہے جس کی بنا کے بہت زیادہ مسائل ہے وہ ہے سیوریج کا. کہ اگر اب بارشیں ہو جاتی، اللہ نے کرم کے اس موسم میں بارشیں نہیں ہوئیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جس سے وہ نالوں کی صفائی کر سکیں، سیوریج لائنوں کو بہتر کر سکیں. مشینری پرانی ہو چکی ہے. کنور نوید بھائی جب ڈسٹرکٹ ناظم تھے اس وقت جو مشینری دی گئی تھی اس کے بعد اب تک وہاں کو مشینری نہیں دی گئی. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ان کی آؤٹ آف آرڈر ہو چکی ہیں. وزیر بلدیات سے بھی ہم نے استدعا کی کہ وہاں اس بجٹ میں اسنارکل ہائی رائز بلڈنگ کی پرمیشن سندھ بلڈنگ کنٹرول نے دی، لیکن اس کے باوجود وہاں اسنارکل نہیں دی گئی، نہ فائر بریگیڈ دی گئی، نہ بجٹ میں وہ کمپوننٹ رکھا گیا. تو ان تمام تر چیزوں کو ساتھ ساتھ ہم نے شہر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس میں سرکاری اداروں کی جانب سے جو مؤثر اس کی روک تھام نہیں ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ پورے سندھ کا کہ یہاں جو سرکاری ادارے ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت چلائے جا رہے ہیں، اس کے اندر کہیں قانون نظر نہیں آتا، وہ قوانین نظر نہیں آتے جس کے تحت یہ حکومتیں چلتی ہیں. تو ہم نے اس گورننس کے اوپر بات کی کہ یہ ادارے جو پرائس کنٹرول ہے یا دیگر ادارے جو تعین کرتے ہیں چیزوں کا جس سے مہنگائی کنٹرول رہ سکے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے، جس کی بنا پہ شہریوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے. ساتھ ساتھ MKM نے ایک واضح طور پہ اپنی تقریر میں یہ موقف بھی رکھا کہ سندھ کے غریب عوام کے لیے راشننگ کا سسٹم دیا جائے، بالکل سندھ کے شہری علاقوں میں، کیونکہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں تو آپ کوئی نہ کوئی فوڈ سپورٹ پروگرام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اربن ایریاز کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے. تو یہاں بھی لوگ ہیں جو غربت کی حد سے نیچے زندگی گزارے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے اس بجٹ میں اپنے شہر کے حوالے سے، سندھ کے شہری علاقوں کے حوالے سے اجاگر کی. اور ہمیں توقع تھی کہ شاید کنکلوڈنگ اسپیچ میں سی ایم صاحب کچھ اعلان کریں، لیکن کوئی ایسا واضح اعلان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جو اس بجٹ اسپیچ کے کنکلوڈنگ میں کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میرے کچھ ساتھیوں نے ابھی آپ کے سامنے اسمبلی کے حوالے سے بجٹ 2023 اور 24 کے حوالے سے ذکر کیا، ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ واحد بجٹ سیشن تھا کہ جو 7 دنوں میں ختم ہو گیا. میری زندگی میں یہ 24واں بجٹ سیشن میں نے اٹینڈ کیا اور یہ 7 دنوں کے اندر یہ بجٹ سیشن ختم ہو گیا. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے بجٹ سیشن کے حوالے سے. اب اس میں جو بجٹ ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل جو وفاق اور صوبائی حکومت سے آمدنی ہے اس بجٹ میں 2209 ارب 78 کروڑ روپے 2023 اور 24 کی جو بجٹ ایسٹیمیٹس ہیں، اس میں جو صوبائی حکومت کا خرچہ ہے وہ ہے 2247 ارب 58 کروڑ. تو یہ 37 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے خسارے کا بجٹ ہے، ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے. آج آپ نے دیکھا کہ سپلیمنٹری گرانٹس بھی آئیں. پچھلے سال بھی سندھ حکومت نے جو بجٹ بنایا تھا اس سے کہیں زیادہ اخراجات انہوں نے کیے، جسے آج سندھ اسمبلی سے ان ڈیمانڈز کو منظور کرایا گیا اپنی اکثریت کی بنیاد پر. اب اس میں جو یہ جو بجٹ ہے 2023-24 کا، اس میں جو وفاق سے جو آمدنی متوقع ہے 1353 ارب روپے 22 کروڑ، اور جو صوبائی آمدنی جو متوقع ہے وہ ہے 856 ارب 55 کروڑ اور 90 لاکھ روپے. اب اس میں صوبائی جو اخراجات ہیں وہ ہیں 2247 ارب 58 کروڑ،
غیر ترقیاتی اخراجات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہر سال جو بجٹ بڑھ رہا ہے اس میں زیادہ اضافہ صوبائی حکومت غیر ترقیاتی اخراجات میں کرتی چلی جا رہی ہے۔ غیر ترقیاتی اخراجات ہیں 1547 ارب 47 کروڑ 82 لاکھ، اور اس کی نسبت جب آپ ترقیاتی بجٹ پر آتے ہیں تو صرف 700 ارب 10 کروڑ 34 لاکھ روپے۔ اس میں فورن ایڈڈ پروجیکٹ بھی شامل ہیں، دیگر فیڈرل اور انٹرنیشنل جو بینکس ہیں ان کی گرانٹس بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو غیر ترقیاتی بجٹ اس 2023 اور 24 کا ہے وہ ہے 68.85%۔ اگر آپ اس کو راؤنڈ کر دیں تو 69% غیر ترقیاتی اخراجات اور 31% ترقیاتی اخراجات۔ یہ ہے صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اسکیم وائز جب ہم جاتے ہیں کہ سندھ کے شہروں کو انہوں نے کیا دیا، سندھ کے دیہی علاقوں کو کیا دیا، تو یہ ایک میں مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس کی ایلوکیشن ہے 2 ارب یعنی 268 ارب روپے 42 کروڑ، اس میں سے کراچی کے لیے ایجوکیشن کے لیے صرف 4 ارب 49 کروڑ، یہ کراچی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس میں 127 ارب 58 کروڑ، اور اس میں سے صرف 4 ارب 62 کروڑ روپے کراچی کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب روڈ سیکٹر میں آتے ہیں اس میں بھی تمام چیزیں اگر آپ ملا لیں، اس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی لگا لیں، لوکل گورنمنٹ بھی لگا لیں، میگا پروجیکٹ بھی لگا لیں، صرف اور صرف 14 ارب اور 74 کروڑ۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہر سال بڑی بڑی رقمیں رکھی جاتی رہیں، یلو یعنی ماس ٹرانزٹ کے نام سے، کہیں یلو لائن، کہیں گرین ریڈ لائن، کہیں بلو لائن، کہیں اورنج لائن۔ اس دفعہ ٹرانسپورٹ کے لیے جس کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، صرف 1355 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے۔ اسی طرح اسپورٹس اینڈ یوتھ میں 2 ارب 34 کروڑ روپے رکھے گئے اور کراچی کے لیے صرف 61 کروڑ روپے۔ اسی طرح انوائرنمنٹ اینڈ کلائمیٹ صرف کراچی کے لیے 317، باقی پورے یعنی 31 کروڑ، پورے سندھ کے لیے 67 کروڑ۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جس کی کارکردگی سب کے سامنے امن و امان کے حوالے سے، اس کے لیے انہوں نے 4 ارب 94 کروڑ روپے رکھے ہیں، اور کراچی جو بے پناہ مسائل کا شکار ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے جس کے تھانے تباہ برباد ہیں، ان کے پاس پیٹرولنگ کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، فیول نہیں ہیں، صرف کراچی کے لیے انہوں نے رکھے ہیں پیسے 2 ارب 95 کروڑ۔ اسی طرح ہیومن سیٹلمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے رکھے ہیں 35 ملین، اونلی 35 ملین۔ ہیومن رائٹس کے لیے 23۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو اتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ ہے، اس میں 12 ارب یعنی 127 ارب 58 کروڑ میں سے کراچی کے لیے صرف 4 ارب 25 کروڑ روپے رکھے ہیں، صرف 4 ارب 62 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ تو یہ اسی طریقے سے فارن ایڈڈ پروجیکٹ جس میں 200 کتنے ملین ہیں، یعنی 68 ارب کتنے رکھے ہیں، اس میں کراچی کا حصہ فورن ایڈڈ پروجیکٹ کے اندر نل ہے، بالکل زیرو ہے۔ انڈسٹریز میں 1289 ملین میں سے صرف 246 ملین۔ انفارمیشن اینڈ سائنس ٹیکنالوجی میں 446 ملین اور کراچی کا زیرو۔ اسی طریقے سے اور محکمے ہیں، تو میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے میں یہ بتا دوں کہ 700 ارب کا جو آؤٹ لے ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں سے تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر تمام سیکٹر کا جب میں نے ٹوٹل کیا ہے، تقریباً یہ 27 محکمے ہیں۔ 27 محکموں میں 3311 آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، اس میں سے کراچی کے صرف 569 آن گوئنگ اسکیمیں ہیں، 3.5 کروڑ آبادی کا شہر، اور 700 ارب پلس کچھ اس کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے پورے پروونس کا، اور کراچی کا اس کے اندر 70 ارب 44 کروڑ، جس میں یہ میگا پروجیکٹ وغیرہ یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔
اسی طریقے سے ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یعنی 2013 سے 2023 تک جب آپ اس پہ نظر ڈالیں گے تو ٹوٹل جو پیسے آئے ہیں صوبائی حکومت کے پاس تقریباً ان 15 سالوں میں 10,000 ارب روپے صوبائی حکومت کے پاس آئے، جس میں سے صرف اور صرف 2,000 کچھ کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے۔ جو صوبائی حکومت 15 سالوں میں 10,000 ارب روپے خرچ کر رہی ہو، اور وہ صوبہ سندھ جیسے جیسے یہ ان کا ٹینور طویل ہوتا گیا، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، جو ہمارا پورا سندھ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اس سال کا جو بجٹ ہے 469 ارب روپے وہ ریونیو ریسیٹس ہیں، ٹوٹل انکم رکھی ہے 2023 اور 24 کی، جو ٹارگیٹ ہیں 2023 اور 24 کا۔ اس 469 میں سے جو آمدنی متوقع ہے وہ 3 ارب 27 کروڑ روپے۔ اب میں آپ کو بتاؤں لاسٹ ایئر جو انہوں نے 1700 ملین آمدنی متوقع رکھی تھی، اس میں دیہی سندھ سے صرف اور صرف 900 ملین جمع ہوئے۔ 900 ملین کس طرح؟ دیہی سندھ سے جو ریونیو جو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں لینڈ ریونیو، کاٹن فیس، ایگریکلچر انکم، تو یہ پورے سال میں 900 ملین یعنی 90 کروڑ روپے پورے سندھ سے دیہی علاقوں سے انکم ہوئی۔ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ 1500 ملین ہو جائیں گے، 1.5 ارب ہو جائیں گے، تو 469 ارب میں سے 467-68 ارب روپے دیہی شہری سندھ کے لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ان کے لیے صرف اس سال 70 ارب روپے 44 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ یہ جو ایک یعنی 1.27% دیہی علاقے کے لوگ ایگریکلچر کے ذریعے ٹیکس دیں، انکم دیں، ان کے لوگ 468 ارب روپے یہاں جمع کرائیں۔ تو یہ جو ایک امبیلنس ہے، ڈس بیلنس جو یہ ریونیو کا جو سسٹم ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ زرعی انکم کے اوپر آمدنی بڑھائیں۔ آپ نے سبسڈی تو بہت دی ہوئی ہے گاؤں دیہات کے لوگوں کو، اور دینی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، وہ سبسڈی غریب ہاری کسان کو جائے تو بیسٹ ہے، لیکن جو جاگیردار وڈیرا چودھری جن کے پاس 500 300 سینکڑوں ایکڑ کی زمین ہے، وہ تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں، انجوائے وہ سب کر رہے ہیں، کھاد بھی سبسڈی ریٹ کے اوپر لے رہے ہیں، باردانہ بھی سبسڈی ریٹ کے اوپر لے رہے ہیں، اسی طریقے ٹیوب ویل پہ جو بجلی ہے وہ بھی سبسڈی ریٹس کے اوپر ہے، اسی طریقے سے آپ کو جو گیس مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایگریکلچر انکم میں ٹیکس میں اضافہ کریں۔ اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں 98.5% شہری سندھ کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پروونشل ایکسچیکر میں اور فیڈرل ایکسچیکر میں، مور دین 70% ہم اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو بھائی سندھ کے شہری علاقوں میں بھی تو غریب لوگ رہتے ہیں، مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، جو 15,000 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 40,000 جن کی مہینے کی انکم ہے، ان کے لیے سبسڈی کا کیا پروگرام ہے؟ تو اس میں بھی باقاعدہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میگا پروجیکٹ، اس سال صرف اور صرف میگا پروجیکٹ کے لیے 12 ارب 52 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی کی، ہمارے کچھ ساتھیوں نے بھی بات کی، پنشن کے حوالے سے بلدیات کے ملازمین کو پچھلے 2 سالوں سے بڑھائی گئی پنشن نہیں مل رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو پنشن میں اضافہ نہیں کرتے۔ وہ غریب ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس پنشن کی تنخواہوں پہ جن کا گزارا ہوتا ہے، ایک تو ان کی پنشن میں
سرکاری ملازمین کے برابر اضافہ نہیں کیا جاتا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سرکاری ملازمین ریٹائرڈ ہیں ان کی پنشن میں بھی اتنا ہی اضافہ ہونا چاہیے جتنا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے جو مہنگائی ہے وہ تو ہر فرد کے لیے ہے، چاہے ریٹائرڈ لوگ ہوں چاہے ملازمین لوگ ہوں. تو 2 سال سے ان کو 10% 5% جو بھی پنشن اضافہ ہو رہا ہے وہ بلدیات کے ملازمین کو نہیں ملا، اور اس مرتبہ ان کے لیے اس بجٹ میں 17.5% بڑھایا ہے. تو کیسے بلدیات کے ملازمین یقین کریں کہ یہ 17.5% ان کو ملے گا؟ اسی طریقے سے کے الیکٹرک کے اوپر ہمارے ساتھیوں نے بات کی کہ الیکٹرک کی جو ظلم و ستم ہے، جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، چاہے وہ اوور بلنگ ہو یا غلط بل ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہو، شیڈیولڈ کی لوڈ شیڈنگ ہو، وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن ایک بات آج میں آپ کی پریس کانفرنس کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی اس زون میں شامل ہے جس کے شہری 80% بل جمع کراتے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے ایک سازش کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ الیکٹرک والوں کی جب ایگریمنٹ تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں گے، ٹرانسمیشن اور یہ جو اس کا سسٹم ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے اور پاور جنریشن کو بڑھائیں گے. انہوں نے پاور جنریشن کو نہیں بڑھایا، بہت معمولی سے بڑھایا، اور جب یہ گیس مہنگی ہوئی تو انہوں نے جتنی بھی ان کے یونٹس تھے وہ سب گیس کے اوپر کر دیے بند، اور یہ چلے گئے وفاقی گرڈ کے اوپر. اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے وہ جب یہ وفاقی گرڈ پر چلے گئے تو وہاں سے جو بجلی مل رہی ہے، اگر لاہور یا دیگر اور علاقے جہاں پر 20% بلنگ ہوتی ہے ان کا جو 80% لاس ہے، کراچی میں 20% لاس ہے، ہم اس لاس کو بھی کراچی کے لوگ اپنے بل کے اندر بھر رہے ہیں پیسہ. اس لاس کو کیلکولیٹ جیسے کسی علاقے میں ہوتا ہے نا، ایک پی ایم ٹی ہے، اس پی ایم ٹی کے اوپر بجلی چوری ہو رہی ہے، یہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس پی ایم ٹی کے اوپر جتنے گھر ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ سارا ڈسٹریبیوٹ کر کے سب کے بلنگ کے اندر وہ ایڈ کر دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ کہ ہم 80% بل بھر رہے ہیں، ریکوری 80% ہے. جن پاکستان کے علاقوں میں 20% ریکوری ہے ان کی 80% کا جو لاس ہے وہ بھی پورے، کیونکہ نیشنل گریڈ میں چلے گئے، پورے پاکستان میں وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے، ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، کیلکولیٹ ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کراچی والوں کے ساتھ. ویسے ہی ہم مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری 64 ترقیاتی اسکیمیں وہ ہیں جن کے اوپر اربوں روپے لگے. 2007 سے 2013 تک جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، ہماری 64 اسکیمیں ایسی ہیں. اس میں ہیلتھ کے ہاسپٹلس ہیں، ایجوکیشن کے کالجز ہیں، اسٹیپٹا کے ٹیکنیکل کالجز ہیں، اسپورٹس کے گراؤنڈز ہیں. ان پر جو اسکیمیں 64 تھی جن پر اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، ان اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، بعض میں تو رنگ و روغن بھی ہوا ہے، ایسی اسکیموں کو بھی بجٹ سے اس ٹینور میں نکال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے سیوریج کا مسئلہ ہو، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو، ٹیکس کا معاملہ ہو، کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، سبسڈی کا ہو، سیوریج کا ہو، روڈ انفراسٹرکچر کا ہو، ٹیکس ریونیو کا ہو مسئلہ ہو کہ جی ہم 98.5% ہم ٹیکس ہر سال دے رہے ہیں، یعنی ہمارا حصہ جا رہا ہے دیہی علاقوں سے 1.25% حصہ اس میں شامل ہو رہا ہے. یہ تمام ایشوز ہم نے اٹھائے ہیں. اور پانی کے اوپر ہمارے ہر رکن سندھ اسمبلی نے پانی پہ بات کی، K4 پر بات کی. میں ابھی کل پرسوں مرتضیٰ وہاب صاحب کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پانی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. تو بھائی 15 سال سے تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے کام نہیں کیا. 2007 میں ہم نے K4 کا منصوبہ اپروو کر کے بھیجا. 2007 میں جب آصف علی زرداری صاحب وفاقی صدر تھے اور میرے خیال میں گیلانی صاحب وہ وفاق میں ان کے پرائم منسٹر تھے. سندھ میں ہم ان کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. تو یہ اسکیم وہاں دبا کے رکھی. 2007 سے آج ہم کھڑے ہیں 2023 میں.
25 अरब का मंसूबा आज 125 अरब रुपए तक चला गया। दूसरी बात ये है कि जिस तरह पूरे कराची के अंदर हाहाकार मची हुई है, लोगों के घरों के अंदर यानी रोज़ सुबह शाम ये एक मुश्किल परेशानी रहती है पानी के हवाले से। वहीं बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि भाई मेरे घर में भी टैंकर आता है। अभी 2-3 रोज़ पहले, शायद कल या परसों, बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर मेरे घर का कनेक्शन बिलावल हाउस का काट दिया गया था। तो मैं आपके तवस्सुत से वाटर बोर्ड के CEO और CO से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर बिलावल हाउस का पानी का कनेक्शन बहाल किया जाए। क्यों 2007 से उनका घर का पानी का कनेक्शन काटा हुआ है। बिलावल जरदारी साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा परसों। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि वाटर बोर्ड के MD यानी CO CEO से कि इनके घर का पानी का कनेक्शन फौरी बहाल किया जाए, ताकि बिलावल जरदारी साहब के घर में फिर पानी आए, उनको टैंकर डलवाने की ज़रूरत ना पड़े। ये कुछ इश्यूज़ थे, कुछ चीज़ें थी जो हम आपके ज़रिए अवाम तक पहुँचाना चाहते थे, और हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत से काम किया। हमारी पार्लिमानी लीडर रनान सारबाजी, डिप्टी पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी भाई और सारे MPs ने पूरे दिन यह इजलास अटेंड किया। अच्छा, एक बात और मैं आखिर में बता दूँ, बस 1 सेकंड, वो चीज़ निकल जाएगी। एक पर्चा है आज की कट मोशंस के हवाले से। हमने आज जो डिमांड्स आई उसमें एक थी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर 2022-23 का, जो सप्लीमेंट्री बजट लाएँ, जो इन्होंने बजट से ज़्यादा खर्चा कर लिया, उसकी तकरीबन ये डिमांड्स लाए थे 71। इस पर हमने 20 कट मोशंस जमा कराई थी, इसलिए कि एक तो आप सप्लीमेंट्री बजट लेकर आए, आपने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया, इस हाउस से उसको पास कराने के लिए लाए। हमने उसमें जहाँ जहाँ हमने खराबियाँ देखी, ज़्यादतियाँ देखी कि ये इतना नहीं होना चाहिए, इतना इजाफा नहीं होना चाहिए, उसमें हमने कट मोशन जमा कराई। इन्होंने अपनी अददी अक्सरियत के बुनियाद पर हमारी 20 कट मोशंस रिजेक्ट कर दी। इसी तरीके से हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर एनुअल एक्सपेंडिचर 2023 और 24 की, जो एनुअल एक्सपेंडिचर की जो डिमांड्स ये लाए, वो तकरीबन 169 डिमांड लाए थे। उस पर हमारे अरकान ने सारी बुकों को खंगाला, उस पर मेहनत की। 117 कट मोशन MQM के हक परस्त MPs ने जमा कराई, जिनको हम जिन डिमांड्स को गैर ज़रूरी समझते थे, अवाम पर उसका बोझ समझते थे कि अवाम पर इसका बोझ आएगा, आइंदा टैक्स पर इसका बोझ आएगा, लेकिन वो सब की सब हमारी 117 की 17 कट मोशंस रिजेक्ट हो गई। ये आज की कारकर्दगी मैंने आपके सामने ये रखी। मोहम्मद हुसैन भाई, आप लोग हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, ये मजलूमियत का जो एक आप लोग मास्क पहन के घूमते हैं, ये कब हटाएंगे और कब स्टैंड लेंगे K4 पर? आपने 2007 की बात की कि 2007 में K4 के लिए आप लोगों ने स्टैंड लिया, लेकिन उसके बाद 4 साल आप इत्तेहादी रहे, लेकिन इत्तेहादी रहने के बावजूद आप लोगों ने K4 पर कोई अमली काम नहीं करवाया। अभी आपको मुसलसल नज़रअंदाज हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र किया राशिद भाई ने। तो ये इतने सारे मुतालबात आपकी मरकज़ी क़यादत वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी के सामने क्यों नहीं रखती, और इस पर प्रॉपर स्टैंड क्यों नहीं लिया जाता? देखें, जब कभी भी हम हुकूमत में रहे, देखिए जब हुकूमत में आते हैं तो फिर आदमी डिलीवरी वाली पोजीशन में आता है, आपको डिलीवर करना होता है। अच्छा, या तो 2007 से 2013 तक, ये 5 साल जब हम 8 से 13 तक गवर्नमेंट में रहे, हम थे इत्तेहादी, ठीक है। इत्तेहादी होने के नाते हमने डेवलपमेंट की स्कीमें भी पास करवाई। ये जो K4 का मंसूबा था, ये जब वफाक में गया, क्योंकि अब वहाँ से वफाक से इसको पास करना था, इसके लिए पानी का भी इशू था कि जी पानी के कोटे में भी इजाफा किया जाए। तो फिर उसके ऊपर एक दफ़ा ऑब्जेक्शन लग कर आ गई यहाँ सूबाई हुकूमत के पास। फिर सूबाई हुकूमत के भाई ये पेंडिंग रही। हमारी तमाम तर कोशिशों काविशों के बावजूद, आपको याद होगा 2008 से 2013 के दरमियान हमने कई मरतबा हुकूमत से निकलना चाहा। बहुत सारे ऐसे ही अवामी इश्यूज़ थे जिन्हें हल नहीं किया जा रहा था। जब हम इनके सामने एहतजाज करते थे, इनको बताते थे, अवाम को भी सारा इल्म था, लेकिन ये फिर
पीपल्स पार्टी हमारी मिन्नत समाजत करके हमारी लीडरशिप को मना कर फिर हमें हुकूमत में शामिल कर लेते थे। हमने कभी भी नहीं, फिर जब हम अपोजिशन में आए हैं, अपोजिशन में आने के बाद आप देखें पानी के मसले पर हमने मुजाहरे किए। इसी लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसके अंदर पानी का जिक्र है वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने अवामी दबाव भी रखा, पार्लियामेंट का दबाव भी रखा, असेंबली का दबाव भी रखा, कहीं हमने गलती कोताही नहीं की। ठीक है, थैंक यू अल्लाह।